نبی کی قربت میں, نبی کی صحبت میں رہتی ہیں, جب وہ نہیں سن پا رہی ہیں تو ہماری دعاؤں کو منو تنو مٹی میں دفن ہونے والے وہ لوگ کیسے ہماری دعاؤں کو سن لیتے ہیں اور اللہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. جب حضرت عائشہ زندہ باحیات ہے تو نہیں سن پا رہی ہیں, یہ مرنے کے بعد اتنی طاقتیں کہاں سے آ جاتی ہے کہ کنو اور منو مٹی کے اندر دفن لوگ ہماری فریادوں کو سن لیتے ہیں. اور اللہ کتنی بلندیوں سے سن رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, یہی اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں, اگر یہ دنیا پوری لپیٹ کر سورج میں ڈال دی جائے, یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اگر سورج کے اندر پھینک دی جائے تو سورج کے اندر یہ دنیا کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے بہت بڑی فیلڈ کے اندر ایک فٹ بال ڈال دی گئی ہو, جیسے ایک فٹ بال ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر. میرے بھائیوں, ایسے ہی سورج کے اندر یہ دنیا بالکل ایسے ہی دکھائی دے گی جیسے فٹ بال پڑی ہوئی ہے. سورج اتنا بڑا ہے, پھر اس کے اوپر ستارے, پھر اس کے اوپر سیارے, پھر اس کے اوپر کہکشائیں. ایک کہکشاں ایسی ہے آسمان سے نیچے, پہلے آسمان سے نیچے ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے. 10 ارب سال, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 100 سال نہیں, 1000 سال نہیں, 1,00,000 سال نہیں, 10 لاکھ سال نہیں, 1 کروڑ نہیں, 1 ارب نہیں, 10 ارب سال لگتے ہیں. جبکہ وہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر رہی ہے. تب روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں, 1 منٹ میں نہیں, 1 گھنٹے میں نہیں, 1 سیکنڈ میں. آنکھ بند کرو کھولو بس, اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چل رہی ہے وہ روشنی. تب اس روشنی کو زمین پر آنے میں جانتے ہو کتنے سال لگتے ہیں؟ 10 ارب سال. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے آسمان سے چل چکی ہے. 20 ارب سال پہلے آسمان سے چلی تھی, لیکن ابھی 20 ارب سال گزر چکے ہیں اور 20 ارب سال کے بعد بھی اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے. غور کر رہے ہیں بھی آپ؟ 20 ارب سال گزر چکے ہیں لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے. اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان, پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر تیسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر چوتھا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 5واں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 6واں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 7واں آسمان, پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر, کیونکہ اللہ کا عرش پہلے سمندر کے اوپر تھا, پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر, اور پھر سمندر کے اوپر اللہ کا عرش, اور اس عرش کے اوپر اللہ. اتنی بلندی کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما. اے محمد, میں اتنی بلندی سے تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا کہ اتنی نزدیکی سے تمہاری بیوی عائشہ بھی تم دونوں کی باتوں کو نہیں سن پا رہی ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے توحید. ابھی تو لا الہ الا اللہ. چلیے اس پہلے جملے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, ورنہ توحید پر بھی اور بولا جا سکتا ہے. تو